الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ کرونا وائرس کے حوالے سے جو بھی اس وقت عالمی حالات ہیں اس کے تناظر میں ایک بہت بڑا مسئلہ جو ہم سب کو درپیش ہے وہ ہے آئسولیشن کا معاملہ اور گھروں کے اندر محصور کر دیے جانے کا معاملہ۔ ایک بہت بڑا سوال اس وقت سامنے ہے، بھائی گھروں میں آخر بیٹھ کر کیا کریں؟ تو آج انشاءاللہ تعالیٰ اس نشست میں اسی نقطے پر کلام ہوگا اور کچھ 15 کے قریب باتیں میں نے نوٹ کی ہیں اپنے پاس، انشاءاللہ انہی کی تذکیر اس وقت اپنے لیے اور آپ کے لیے یاد دہانی کے طور پر کرنا مقصود ہے۔ گھروں کے اندر ہم سب موجود ہیں، تعلیمی ادارے بند ہیں، آفیسز بند ہیں، کاروبار کا سلسلہ بند ہے، حتیٰ کہ مساجد بھی اس وقت بند کر دی گئی ہیں۔ تو آخر گھروں میں بیٹھ کر کیا کریں؟ ایک وہ مغربی معاشرے ہیں یا ایسے معاشرے ہیں جہاں خدا کا تصور نہیں ہے یا جہاں فیملی سسٹم برباد ہو چکا ہے، تو وہاں تو بتایا جا رہا ہے کہ گھروں میں بیٹھنے والے آپس میں لڑ پڑے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ لیکن بہرحال ہم مسلمان ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ہمارا ایمان ہے، آخرت پر ہمارا ایمان ہے، اللہ کی ذات پر ہمارا توکل ہے۔ اسی تناظر میں 15 باتیں انشاءاللہ تعالیٰ گھروں میں رہتے ہوئے کیا کرنا ہے اس کے تعلق سے آپ کے سامنے رکھیں گے، اور جب میں یہ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا تو خود میرے ذہن میں اور بھی بہت سے کرنے کے کام آئیں گے، یقین آپ کے ذہن میں بھی بہت سے کرنے کے کام آئیں گے۔ یہی اس نشست کا مقصد ہے۔ 15 تو باتیں میں آپ کے سامنے گن کر رکھ دوں گا انشاءاللہ، لیکن بہت سارے امور، بہت سارے اسپیکٹس، بہت سارے پہلو میرے اور آپ کے سامنے آئیں گے، اور مقصد یہ ہے ہم حرکت کے اندر آئیں۔ آئسولیٹ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہاتھ پیر باندھ کر بیٹھ جائیں، بالکل قطعاً ایسا نہیں کرنا۔ سب سے پہلی بات کہ خوفزدہ نہیں ہونا۔ بہت کچھ اس حوالے سے بھی بات ہو چکی ہے کہ اگر آپ سوشل میڈیا، ہمیں کہا جا رہا ہے اگر آپ سوشل میڈیا کا استعمال کم کر دیں، چینلز کو دیکھنا کم کر دیں، اخبارات کو دیکھنا کم کر دیں تو شاید ہمارا خوف کم ہو جائے گا۔ یہ جو خوف بہت زیادہ طاری کر دیا گیا ہے، ایک ہے ریالٹی، ہم اس کی نفی نہیں کرتے، ایک حقیقت ہے، اور جس وقت ایک وبا پھیلی ہم اس کی نفی نہیں کرتے، مگر جو ایکسیسیولی بہت زیادہ خوف ہم پر طاری ہو چکا ہے، اس سے مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنی ہے، یہ ایمان رکھتے ہوئے کہ جو نقصان پہنچنا ہے وہ پہنچ کر رہے گا، جو نفع مل رہا ہے وہ مل کر رہے گا، ساری دنیا مل کر۔ ایک حدیث شریف کا حاصل ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ساری دنیا، ساری امت مل کر تمہیں کو نقصان پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتی سوائے وہ جو اللہ نے طے کر دیا، اور ساری امت، سارے لوگ، ساری مخلوق مل کر تمہیں کو نفع پہنچانا چاہے وہ نہیں پہنچا سکتی، نہ نقصان پہنچا سکتی ہے نہ نفع پہنچا سکتی ہے ساری مخلوق سوائے وہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے طے کر دیا۔ تو اس بات کا یقین کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کل نفع نقصان کا مالک ہے، اپنے آپ کو، گھر والوں کو، بڑوں کو، چھوٹوں کو، بچوں کو، سب کو یہ بات باور کرانے کی ضرورت ہے۔ یہ میرا اور آپ کا عقیدے کا معاملہ ہے کہ اس بات پر کامل یقین ہو کہ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اے اللہ جو تو دینا چاہے کوئی روک نہیں سکتا، جو تو نہ دینا چاہے کوئی دلوا نہیں سکتا، اور تیرے اختیار کے مقابلے میں کسی کا بھی اختیار کام آنے والا نہیں۔ تو خوف زدہ نہیں ہونا، اللہ پر ایمان رکھنا ہے، اللہ پر توکل رکھنا ہے، اور اسی کی تعلیم اپنے گھر والوں کو ہم سب نے دینی۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری بات، زندگی امتحان ہے۔ مسلمان کا عقیدہ ہے یہ دنیا عارضی ہے، فانی ہے، چند روزہ ہے، ختم ہو جانے والی ہے۔ قرآن فرماتا ہے سورۃ الملک کی آیت نمبر 2 میں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ نے موت اور حیات کا سلسلہ اس لیے قائم فرمایا کہ اللہ تمہارا امتحان لے، تم میں سے عمل کے اعتبار سے بہترین کون ہے۔ تو مومن کی تو ساری زندگی اسے یقین ہے کہ امتحان ہی امتحان ہے، بدلتے حالات، کبھی خوشی، کبھی غمی، کبھی عروج، کبھی زوال، کبھی خوشحالی، کبھی تنگدستی، کبھی صحت، کبھی بیماری، کبھی خوف، کبھی امن، کبھی خوشحالی، کبھی کچھ اور حالات۔ یہ سارا کچھ کیا ہے؟ یہ امتحان ہے۔ اس بات کی یاد دہانی اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو کرانی، اور اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے ان حالات میں میرا آپ کا طرز عمل کیسا ہے۔ زندگی کیوں دی گئی؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ تمہارا امتحان لے کہ تم میں سے عمل کے اعتبار سے بہترین کون ہے۔ تو آئیے اللہ تعالیٰ ہی سے مانگے کہ اے اللہ تو ہمیں دین پر استقامت عطا فرما، ایمان کی دولت عطا فرما۔ جسم اہم ہے، بچانے کی فکر کرنی ہے ہر نقصان سے اس کو، مگر روح زیادہ اہم ہے، ایمان زیادہ اہم ہے، اور دنیا کے بجائے آخرت زیادہ اہم ہے۔ عقیدہ ضائع نہ ہو جائے، ایمان متزلزل نہ ہو جائے، زندگی امتحان کے لیے عطا کی گئی، اللہ تعالیٰ نکال دے گا انشاءاللہ تعالی۔ ہمارا ایمان ہے اگر کوئی مصیبت آنی ہے اللہ کے حکم سے تو وہ آ کر رہے گی، اور ہاں ایسے وبائی امراض میں اگر کوئی مسلمان دنیا سے چلا جائے
تو حدیث مبارک نبی اکرم علیہ السلام کی عام کی جا رہی ہے، وہ 1 درجے کا شہید ہوگا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں۔ تو نتھنگ ٹو لوز والی بات ہے، اللہ ہمیں ایمان عطا فرمائے۔ تو دوسری بات، زندگی امتحان ہے اور یہ ہم امتحان ہی سے گزر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین پر استقامت عطا فرمائے۔ اس بات کی یاد دہانی بھی گھر والوں کو ہم نے کرانی۔ تیسری بات، گھروں کو مسجد بنا لیں۔ جی ہاں، مسجدیں بند کر دی گئی ہیں، بہت کچھ ڈیبیٹ ہو چکی، میں اس ڈیبیٹ میں پڑھنا نہیں چاہتا، کچھ درد دل بھی کسی اور موقع پر آپ کے سامنے رکھ دیا جائے گا، لیکن اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے رب نے میری اس امت کے لیے پوری زمین کو مسجد بنا دیا۔ اگر مسجدوں پر تالے لگا دیے گئے، امام صاحب اور مؤذن صاحب اور خادمین انہی تک جماعت کی نماز مسجد میں محدود کر دی گئی، تو آئیے ایک گھر کو مسجد بنا لیں۔ جی، ایک گھر کو مسجد بنا لیں، بچے ہیں تو ان سے اذان کہلوائیں، گھروں کے اندر مرد جو ہے وہ امامت کا اہتمام کریں، طریقے بھی بتا دیے گئے، 2 افراد ہوں تو جماعت کیسے ہو، اور اگر مرد ہے، بیٹے بھی ہیں، بیوی بھی ہے، بچیاں بھی ہیں، تو پھر کیا ترتیب ہوگی۔ سب کچھ سوشل میڈیا پر آ چکا، سب کچھ ہمارے علم میں ہے، معلوم بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن نقطہ کیا ہے، گھروں کو مسجد بنا لیں۔ اذان کی آواز مزے سے بھی آ جائے گی، گھر میں بھی اذان کہہ رہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اقامت کہہ کر جماعت کا اہتمام کیا جائے۔ ہمارے تو عورتوں کو موقع نہیں ملتا نا، ہم تو مساجد میں جانے کا، اس سے کہ اکثر اہتمام نہیں، تو ان کو بھی پتہ چلے کہ جماعت کی نماز کیسے ہوتی ہے، اور گھروں میں جماعت ادا کر لیں۔ فی الوقت مجبوری کا معاملہ ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی مسجد والا اجر انشاءاللہ تعالی ہمیں عطا فرمائے گا۔ فرض نماز تو ادا کرنی ہے نا، نوافل بھی اہتمام اس کا ہو جائے، سنتوں کو تو اہتمام کرنا ہی کرنا ہے۔ قرآن کہتا ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرو۔ آج تو ساری دنیا بے بس ہو گئی، بڑی بڑی سپر پاورز بے بس ہو گئی ہیں، اور ٹرمپ نے بھی یوم دعا منوا لیا۔ ابھی کچھ دیر پہلے میں نے ویڈیو دیکھا، کسی مسلمان سے دم بھی کروایا گیا، یہ ٹائٹل دیا گیا، اللہ نوز دی بیسٹ، لیکن یہ ویڈیو وائرل ہو چکی ہے۔ اٹلی کے حکمراں، اس سے کہا کہ ساری زمینی ریسورسز ہم نے اختیار کر لی، اب آسمان والے رحم فرمائے۔ ایک اٹلی کی بھی ویڈیو سامنے آ گئی، سڑکوں پر سجدوں میں چلے گئے۔ یہ تو ہمارے مسجدیں بند کر دی گئی ہیں، میں اس بحث میں نہیں جا رہا، لیکن گھر تو میرے اور آپ کے پاس موجود ہیں۔ آئیے اللہ کو پکارے، اللہ سے مدد مانگیں۔ اللہ کہتا ہے صبر اور نماز کے ذریعے مدد حاصل کرو۔ تو آئیے گھروں کو آباد کر دیں، گھروں میں برکتیں آ جائیں گی، نحوستیں دور آ جائیں گی، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نزول ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ چوتھا کام جس کی توجہ دلانا مقصود ہے وہ ہے ذکر کا اہتمام اور تلاوت کا اہتمام۔ ویسے یہ 2 باتیں الگ الگ میں عرض کرنا چاہوں گا۔ قرآن کہتا ہے، جمعے کے خطبے کے آخر میں ہم سنتے ہیں سورہ البقرہ آیت نمبر 152، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اللہ فرماتے تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ تو ہم نہیں چاہتے کہ اللہ ہمیں یاد رکھے، ہم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ ہماری پشت پناہی فرمائے، ہم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ خوف کو امن سے بدل دے، ہم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ اس کرونا کی وبا سے ہم سب کو بچا لے، سارے عالم کو بچا لے۔ ہم چاہتے ہیں نا، اللہ کہتے تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ آئیے گھروں میں اللہ کا ذکر کریں، نوافل کا بھی اہتمام کریں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اذکار بتائیں ان کی تسبیحات کا اہتمام کر لیں، درود شریف کا اہتمام کریں، استغفار کے کلمات کا اہتمام کریں۔ اور ہاں، قرآن تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کلام، شفاء لما فی الصدور، قرآن کہتا ہے سورہ یونس میں آیت نمبر 57 میں، یہ سینوں کے امراض کی شفا ہے۔ ایک اور جگہ قرآن حکیم میں سورہ بنی اسرائیل میں ذکر کیا گیا آیت نمبر 82 میں، جو ہم قرآن میں سے نازل کر رہے ہیں وہ تو ایمان والوں کے لیے شفا کا باعث ہے، شفا ہی چاہیے ہے۔ آئیے گھروں میں قرآن کی تلاوت کا معمول بنائیں۔ شاید رمضان، پچھلا رمضان، اس میں ہم نے قرآن کھولا تھا، یہ دن ہمارے پاس، یہ راتیں ہمارے پاس، آئیے قرآن کو کھولیں، جو اللہ سے تعلق کا ذریعہ بھی ہے اور اللہ کی مضبوط رسی بھی ہے صحیح مسلم شریف کی روایت کے مطابق۔ تو قرآن حکیم کی تلاوت کو اپنے معمولات میں شامل کریں۔ تو یہ چوتھی بات میں نے ذکر کی ہے ذکر الہی کے حوالے سے اور تلاوت قرآن کریم کے حوالے سے۔ پانچویں بات، مرد گھروں پر ہیں، بڑے لڑکے یعنی بڑی عمر کے جو بچے لڑکے وہ بھی گھروں پر ہیں، تو گھروں میں عورتیں ہی کام کرتی رہیں گی یا مرد بھی ان کے کاموں میں ہاتھ بٹائیں گے؟ آئیے اس کیفیت میں جب آج ہم اپنے گھروں میں محصور کر دیے گئے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو بھی ادا کر لیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر والوں کے کاموں میں ان کا ہاتھ بٹایا کرتے تھے۔ کیا اچھا ہو ان سنتوں پر عمل ہو جائے اور سنت کی برکت سے اللہ تعالیٰ رحمتوں کا نزول فرما دے، کوئی عجب نہیں، کوئی دور کی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ مرد بھی گھروں کے کاموں میں اپنا حصہ ڈالنے کی کوشش کریں۔ چھٹی بات، بچے ہیں، ہم سب کے بچے ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ رب العالمین، ان بچوں کی تربیت اور اپنی تربیت بھی ضروری ہے، لیکن خاص طور پر بچوں کی تربیت کا معاملہ یہ ماں کی ذمہ داری بھی ہے، یہ باپ کی ذمہ داری بھی ہے۔ یقیناً
مرد ہونے کے ناطے باپ نے معاش کی محنت کرنی ہے، اسٹرگل کرنی ہے، جد و جہد کرنی ہے کمانے کے اعتبار سے، تو بڑا رول عورت کا ہے، یعنی ماں کا ہے۔ لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ ماں اور باپ دونوں کا رول بہت بڑا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے بخاری شریف میں، آپ نے فرمایا ہے کہ ہر بچہ فطرت پر یعنی توحید پر، اسلام پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ ہے جو اس کو یہودی و نصرانی و مجوسی یعنی مشرک بنا دیتے ہیں۔ کون؟ ماں باپ۔ ماں اور باپ دونوں کا ذکر آ رہا ہے۔ اس تعلق سے مردوں کو بھی چاہیے، اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، کہ اپنے گھر کے حوالے سے فکر مند ہوں، اپنے بچوں کی جہاں ضروریات جسم کے اعتبار سے ہم پوری کر رہے ہیں، روح کے اعتبار سے بھی پوری کرنے کی کوشش کریں۔ قرآن حکیم کے ترجمے کا مطالعہ ہو جائے، احادیث مبارکہ کا مطالعہ ہو جائے، اسی طریقے پر مسنون آداب زندگی کا مطالعہ ہو جائے، نماز ٹھیک کرا دی جائے، بچوں کی تلاوت کو درست کرانے کی کوشش کی جائے، قرآن حکیم کی زبان عربی کا سیکھنے کا اہتمام ہو جائے۔ اور بہت سارے اداروں نے کام کیا، ہماری جو قرآن اکیڈمی جو محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے قائم فرمائی تھی، قرآن اکیڈمی کراچی کے تحت ماشاءاللہ، اور حیدرآباد میں بھی ہمارے کیمپس ہے، بہت سے آن لائن کورسز ہم نے اناؤنس کر دیے ہیں، تجوید کے حوالے سے، قرآن حکیم کی گرامر کے اعتبار سے، مسنون آداب کے اعتبار سے، اور بچوں کی دینی تعلیم و تربیت کے اعتبار سے بڑے بھی اس میں شرکت کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح استاد محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا جو معروف بیان القرآن ہے، اس کا ایک آن لائن کورس بھی ہم نے سٹارٹ کر دیا ہے۔ اسی طرح مختلف دروس بھی انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے پیش کرتے رہیں گے۔ ان تمام کورسز کی تفصیلات ہماری ویب سائٹ QuranAcademy.com پر آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ تو یہ چھٹی بات تھی بچوں کی تعلیم و تربیت کے اعتبار سے۔ ساتویں بات، اپنے علم دین میں اضافے کی کوشش کرنا، بڑوں کو بھی کوشش کرنی چاہیے۔ قرآن حکیم کا درست پڑھنا آنا بھی ہماری ذمہ داری ہے، دین ہم سے کیا چاہتا ہے یہ معلوم کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے، نماز اس سے متعلقہ امور کا بنیادی علم حاصل کرنا، اسی طرح جو فرائض و واجبات ان کا بنیادی علم حاصل کرنا تمام ہی مسلمانوں پر فرض ہے۔ بہت سارے اداروں نے کام کیا، بہت سارے علماء کام کر رہے ہیں، بہت ساری دینی اجتماعیتیں کام کر رہی ہیں، اور بہت سے لوگوں نے آن لائن کورسز کا بھی اہتمام کر رکھا بڑوں کے لیے بھی۔ تو جہاں ممکن ہو، جہاں سہولت ہو، کوشش کریں ہم اپنے علم دین میں اضافہ کریں۔ اور علم دین صرف نماز، زکوٰۃ، روزے سے متعلق ہی نہیں ہے، ہماری دینی ذمہ داری اس سے آگے بڑھ کر بھی حقوق و العباد کے معاملات، اخلاقیات کے معاملات، حلال اور حرام کی تمیز کا رکھنا، اسی طریقے پر اللہ اور اللہ کے رسول نے کن باتوں سے منع فرما دیا، یہ پورا پیکیج ہے جو دین کا علم حاصل کرنا چاہیے ہمیں، یعنی جو ہم سے متعلق بات ہے۔ قرآن کہتا ہے نا سورۃ البقرہ آیت نمبر 208 میں، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ تو معلوم کریں، سیکھیں، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ یہ ساتویں بات تھی علم دین میں اضافے کے اعتبار سے، یہ بڑوں کے تعلق سے میں نے ذکر کرنا چاہا۔ آٹھویں بات، دعوت دین کے کام میں اپنا حصہ ڈالیں۔ ہم امتی ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور بڑے مشن کے لیے ہمیں کھڑا کیا گیا۔ گھروں میں محصور ہو جانے کا یہ مطلب نہیں کہ اپنے فریضے منصبی کو چھوڑ دیں اور بھلا دیں کس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے سمت کو کھڑا کیا۔ قرآن نے فرمایا سورہ آل عمران آیت نمبر 110، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم بہترین امت ہو جنہیں لوگوں کے لیے برپا کیا گیا، تم نیکی کا حکم دو گے، تم بدی سے روکو گے، اور تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو۔ تو گھر والوں کو دین کی دعوت دی جائے، جی، اور سوشل میڈیا سبھی لوگ استعمال کر رہے ہیں، یہ جو بھی کمیونیکیشن کے چینلز ہیں وہ اویلیبل ہیں، تو خیر کی دعوت دی جائے، شر کی دعوت سے روکا جائے، یعنی شر کے کاموں سے روکا جائے، نیکی کی دعوت دی جائے، بدی سے جو ہے وہ روکنے کی کوشش کی جائے۔ یہ ہم سوشل میڈیا پر بھی کر سکتے ہیں، اپنے گھر والوں کے ساتھ کریں، اپنے دوست احباب جو رابطے میں ان کے ساتھ کریں۔ اب تو وقت ہی وقت ہے، اگر ماضی میں اور مصروفیات کی وجہ سے یہ کام نہیں کر سکے تو آئیے، اللہ تعالیٰ نے ایک موقع عطا فرما دیا، سب کے پاس ریسورسز اویلیبل ہیں، سب لوگ باتیں کر رہے ہیں، ٹائپنگ کر رہے ہیں، ٹیکسٹ بھیج رہے ہیں، آڈیو میسیجز بھیج رہے ہیں، ویڈیو میسیجز بھیج رہے ہیں، کیوں نہ اس کام کے اندر اپنا حصہ مزید بڑھانے کی کوشش کریں، دعوت دین کا کام۔ نویں بات، جو اہم ترین کرنے کا کام، وہ رجوع اللہ کی بات ہے، وہ اللہ کے حضور توبہ کرنے کی بات ہے، وہ اللہ کے حضور استغفار کا اہتمام کرنے کی بات ہے۔ الحمدللہ ہم نے کوشش کی ہے، مختلف کلپس توبہ کی پکار کے عنوان سے آپ کے سامنے پیش کیے تنظیم اسلامی کے پلیٹ فارم سے، تاکہ ہم تو مستقل تنظیم اسلامی کے پلیٹ فارم سے گاہے بگائے توبہ کی پکار یہ لگاتے رہے۔ آج اگر گھروں میں بھی قید ہو گئے تب بھی ہم یہ پکار لگا رہے ہیں کہ لوگوں اللہ کو منا لو، لوگوں اللہ کو راضی کر لو۔ آج ہمارے گناہوں کی وجہ سے، نافرمانیوں کی وجہ سے، معصیت کی وجہ سے یہ وبا ہم پر طاری کر دی گئی، ایک آزمائش ہم پر طاری کر دی گئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے۔ توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، قرآن کہتا ہے سورہ
توبہ سورہ تحریم کی آیت نمبر 8 میں یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو توبہ کرو اللہ کے حضور سچی اور پکی توبہ۔ تو استغفار کے کلمات جو اللہ کے نبی نے سکھائے صلی اللہ علیہ وسلم، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ یونس علیہ السلام کی دعا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ کثرت سے اپنے معمولات میں اس کو شامل کریں اور لوگوں کو بھی رجوع الی اللہ کی دعوت دیں۔ فضولیات میں وقت برباد ہو رہا ہے، لوگ جو ہے وہ کرونا وائرس کے تعلق سے کیسی کیسی کہانیاں گھڑ رہے ہیں اور کس کس طرح کی لطیفے بازی کی بات ہو رہی، کس کس طرح مذاق کی باتیں ہو رہی۔ ڈرنا چاہیے، ڈرنا چاہیے۔ اللہ کے غضب کو دعوت نہ دی جائے بلکہ لوگوں کو اللہ کی طرف رجوع کی، اللہ کی طرف رونے کی، اللہ کے حضور گڑ گڑانے کی، توبہ کرنے کی، استغفار کرنے کی دعوت دی جائے۔ یہ کام گھر میں بھی ہو سکتا ہے اور گھر والے مل کر دوسروں کو بھی اس کی دعوت دے سکتے ہیں۔ 10ویں بات، پڑوسیوں کی دیکھ بھال کر لیجئے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے حدیث میں ذکر فرمایا جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے فلیکرم جارہ، اپنے پڑوسی کا اکرام کرے۔ بخاری شریف کی روایت ہے۔ سارے لوگوں کے حالات ایک جیسے تو نہیں ہوتے نا معاش کے اعتبار سے۔ ممکن ہے میرے آپ کے گھر کے اندر 2-4 ہفتے کا کھانا رکھا ہوا ہو، یعنی راشن بھی موجود ہو اور فیسلٹیز بھی اویلیبل ہوں، اور ایک طرف وہ بہت سارے لوگ ہیں جو روزانہ کے کمانے والے ہیں، ڈیلی ویجز جنہیں کہا جاتا ہے۔ کیا پتا کہ کس کے گھر میں بھوک کا معاملہ، اپنے دائیں بائیں تو دیکھ لیں، پڑوس میں تو دیکھ لیں، اور اللہ ہمیں توفیق دے کہ ان کی حاجات کو ہم پورا کرنے کے قابل ہو سکیں۔ خدا نہ خواستہ کسی کی مرض کا معاملہ ہو سکتا ہے، دوا کے لیے پیسہ اس کے پاس موجود نہ ہو، دیکھ لیا جائے اپنے پڑوس کے اندر بھی۔ 11ویں بات، رشتہ داروں سے مراسم کا معاملہ، یہ تو مستقل کرنے کا کام ہے نا۔ جس دین کے ماننے والے ہیں وہ حقوق العباد کو ادا کرنے کا بھی حکم دیتا ہے، حقوق اللہ کو بھی ادا کرنے کا حکم دیتا ہے، دونوں حقوق کا ذکر کرتا ہے۔ اور صلہ رحمی تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کو متوجہ کرنے کا ذریعہ، صلہ رحمی رشتہ داروں کا حق ادا کرنا یہ تو اللہ تعالیٰ کی برکت کو متوجہ کرنے کا ذریعہ ہے۔ چنانچہ دیکھ لیں بعض اوقات ہماری روزمرہ کی مصروفیات کی وجہ سے مہینوں گزر جاتے ہیں، ہم اپنے رشتہ داروں سے بات چیت نہیں کر پاتے۔ ٹیلی فون تو کھلے ہوئے، اسمارٹ فون تو کھلے ہوئے، موبائل فون تو کھلے ہوئے، رابطہ کر لیجئے، سلام دعا کر لیجئے۔ اور ہو سکتا ہے ہمارے رشتہ داروں میں کچھ لوگ ایسے ہو جن کو کوئی ضرورت ہو، تو بہت سے لوگوں کے پاس آن لائن بینکنگ کی فیسلٹی ہے، ادر فیسلٹیز اویلیبل ہے۔ دیکھ لیں اپنے رشتہ داروں کو، ان میں اگر کوئی ضرورت مند ہو تو اس کی حاجت کو پورا کرنے کی کوشش کر لی جائے۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ 12ویں بات، صدقے کا اہتمام کرنا۔ بہت سی احادیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ صدقہ یہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے، صدقہ یہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، صدقہ اس سے اپنی بیماریوں کا علاج کرو، اور صدقہ یہ بری موت سے بچاتا ہے۔ تو پھر وہی بات آ جائے گی، ہم اپنے گھر والوں کی حاجات کو تو پورا کر رہے ہیں، اللہ نے وسعت عطا فرمائی، تو دیکھ لیں پڑوس میں دیکھ لیں، رشتہ داروں میں دیکھ لیں، گلی محلے میں دیکھ لیں، کسی کو حاجت ہو تو اس کی حاجت کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ یہ ہے بھی کرنے کا کام اور یہ بہترین موقع بھی ہے، اور یہ صدقہ یہ بری موت سے بھی بچاتا ہے، یہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، یہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، اور اس سے اپنے بیماروں کا علاج کراؤ۔ حضور نے تعلیم فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو راہ خدا میں خرچ کرنے کی بھی اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ 13ویں بات، ضرورت مندوں کی مدد کرنے کا اہتمام کرنا۔ یہ ضرورت مالی اعتبار سے بھی ہو سکتی ہے اور دیگر اعتبارات سے بھی ہو سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ محلے میں کوئی بیمار ہو گیا، اس کو ہاسپٹل لے جانے کے لیے گاڑی دستیاب نہیں، تو میرے پاس گاڑی دستیاب ہے، تو یہ تو میں اس کی ضرورت پوری کر سکتا ہوں کہ نہیں۔ اسی طرح یہ ایک مثال ہے، آپ بہت سمجھدار لوگ ہیں، مجھ سے زیادہ بہتر باتوں کو جانتے، ایک مثال سے 20 مثالیں آپ کے میرے سامنے آ سکتی ہیں۔ تو کسی کی بیماری کا معاملہ، کسی کے راشن کا معاملہ، کسی کے کھانے پینے کا معاملہ، کسی کی اور کوئی تکلیف، جو بھی لوگوں کی حاجات ہیں ان کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، جب تک بندہ اپنے بھائی کی حاجت کو پورا کرنے میں لگا رہتا ہے تب تک اللہ تعالیٰ بندے کی حاجت کو پورا کرنے میں لگا رہتا ہے۔ آج ہم سبھی حاجت مند ہو گئے ہیں، ضرورت مند ہو گئے ہیں، بے بس ہو چکے ہیں۔ آئیے جہاں ہم دوسروں کی حاجت پوری کر سکتے ہیں وہ تو کریں، اللہ تعالیٰ ہماری حاجت پوری کرے گا۔ اس بے بسی کی کیفیت میں اللہ تعالیٰ ہماری دستگیری فرمائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ 14ویں بات، گھروں میں رہتے ہوئے بھائی وقت کو ضائع کرنے سے بچیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو محفوظ رکھے۔ ایک سستی کاہلی بھی آ گئی، اللہ میری بھی آپ کی بھی حفاظت فرمائے۔ اور سستی کاہلی کے ساتھ پھر وقت کے ضیاع کا معاملہ، سوشل میڈیا پر پتہ نہیں کیا کچھ چل رہا ہے اور فضولیات میں لوگ برباد کر رہے ہیں، اور سیٹلائٹ چینلز کے اوپر لوگ جو ہے وہ پتہ نہیں کتنی باتیں 100 مرتبہ سننے کے لیے بیٹھے رہتے ہیں، پھر غیبت ہو رہی ہے، مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ مومن کی تو زندگی
وہ پھونک پھونک کے قدم اٹھاتا ہے۔ والذین هم عن اللغو معرضون، سورہ مومنون کے شروع میں آتا ہے جنت والے، جنت الفردوس پانے والے، ان کی صفت کیا ہے کہ وہ لغو اور بیکار باتوں سے اعراض کرتے ہیں، بچتے ہیں۔ تو اپنے وقت کو قیمتی بنائیں، جیسے بہت سارے کرنے کے کام پہلے ذکر کر دیے گئے۔ اب یہ 14ویں بات تھی کہ وقت کو ضائع ہونے سے بچائیں۔ 15ویں باتیں میں نے کہا تھا میرے ذہن میں ابھی اور آ رہی ہیں، لیکن آخری بات میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور آپ بھی سوچیے اور بہت سارے کرنے کے کام ہمارے سامنے یقیناً نکل کر آئیں گے۔ 15ویں بات کیا ہے؟ جو لوگ دینی جماعتوں سے جڑے ہوئے، میں تنظیم اسلامی سے جڑا ہوا ہوں، ہمارے بہت سارے احباب ساتھی جڑے ہوئے ہیں، اسی تو اور دینی جماعتوں کے لوگ ہیں، تو دینی جماعتوں نے اپنے اپنے کارکنوں سے، اپنے افراد سے بہت سے تقاضے کر رکھے ہیں، لٹریچر کے مطالعے کے اعتبار سے، کتابیں پڑھنے کے اعتبار سے، قرآن حکیم کا مطالعہ کرنے کے اعتبار سے، احادیث کا مطالعہ کرنے کے اعتبار سے، تو لٹریچر کا مطالعہ، کتب کا مطالعہ، اسی طرح اور جو دینی اجتماعیتوں کی طرف سے ان کے کارکنوں کے ہدایات دی جاتی ہیں اور باقاعدہ نظم کی طرف سے تقاضے کیے جاتے ہیں، ان کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ اب تو وقت کا کوئی بہانہ نہیں بنا سکتا نا، میرے پاس وقت نہیں ہے کتاب پڑھنے کے لیے، میرا وقت نہیں ہے مطالعہ کرنے کے لیے، میرا وقت نہیں ہے فلاں آڈیو سننے کے لیے، اب تو وقت ہی وقت ہے۔ یہ 15 باتیں میرے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہیں، میں دہرا دیتا ہوں، خوف زدہ نہ ہوں، زندگی کو امتحان سمجھیں، گھروں کو مسجد بنا لیں، ذکر و تلاوت قرآن کا اہتمام کریں، گھر والوں کے کاموں میں ان کا ہاتھ بٹانے کی کوشش کریں، بچوں کی تربیت کا اہتمام اور کورسز میں ان کو جوائن کروائیں، اپنے علم دین میں اضافے کی کوشش کریں، دین کی دعوت کے کام کو انجام دینے میں مستقل جڑے رہیں، رجوع اللہ، اللہ کے حضور توبہ کی کوشش کریں، استغفار کا اہتمام کریں، پڑوسیوں کی دیکھ بھال کا اہتمام کریں، رشتہ داروں کے بارے میں دیکھ بھال کا اہتمام کریں، ان سے تعلقات کو مضبوط کریں، صدقہ اللہ کی راہ میں دینے کا اہتمام کریں، ضرورت مندوں کی مدد کرنے کی کوشش کریں، وقت کو ضائع ہونے سے بچائیں، اور دینی اجتماعیتوں نے جو تقاضے ہم سے کر رکھیں، حتی الامکان جو گھروں پر بیٹھ کر بات ہو سکتی ہے، کام ہو سکتا ہے، اس کو کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ میری، آپ کی، ہم سب کی، ہمارے گھر والوں کی، ہمارے شہر والوں کی، ہمارے ملک والوں کی، تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، اللہ تمام عالم کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس آزمائش سے ہم کو نکال لے، اور اللہ ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔